یہودی جو قرآن و مقدس کی روح سے مغضوب علیم ہے، پوری دنیا کو اپنے زیر تسلط لانا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ بہت عرصے سے جدوجہد میں مصروف ہیں۔ اس ضمن میں انہوں نے فری میسن اور زائنزم یعنی صہیونیت کے نام سے صہیونی تنظیمیں قائم کی ہیں۔ فری میسن تو انتہائی خفیہ طریقے سے ان کے مفادات کے لیے کام کرتی ہے۔ مزید یہ کہ اس کے اراکین بڑے بڑے افراد، امراء اور حکام ہوتے ہیں۔ میں ہوں حسن احمد، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ جے ٹی وی۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے ذریعے بھی صہیونی اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ کے 10 انتہائی اہم اداروں میں ان کے اہم ترین عہدوں پر 73 یہودی فائز ہیں۔ اقوام متحدہ کے صرف نیو یارک کے دفتر میں 22 شعبوں کے سربراہ یہودی ہیں۔ دنیا کی معیشت پر بھی یہودیوں کا مضبوط کنٹرول ہے۔ یہ سب کچھ دراصل ان دستاویزات کی بنیاد پر ہے جو یہودیوں کے بزرگوں نے تحریر کی ہیں۔ ان میں وہ تمام اصول اور تصورات درج کیے گئے ہیں جن کی روشنی میں پوری دنیا پر یہودی اقتدار قائم ہوگا۔ واضح رہے کہ یہودی انہیں جعلی دستاویزات قرار دیتے ہیں، لیکن یہ محض عام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ زائنزم یعنی صہیونیت ایک ایسی تحریک کا نام ہے جس کا مقصد یہودی قوم کی تعمیر نو ہے۔ صہیون یا زائن بیت المقدس کا ایک حصہ ہے۔ انجیل میں اسے حضرت داؤد علیہ السلام کا شہر کہا گیا ہے، جس کو یہودی حیات نو اور اسرائیلی حکومت کا نشان سمجھتے ہیں۔ صدیوں پہلے جب رومن سلطنت نے یہودیوں کی بادشاہت کا خاتمہ کیا اور یہودیوں کو جلا وطن کر دیا تو وہ اس وقت سے فلسطین واپس لوٹنے اور اپنی ریاست کو پھر سے قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ صدیوں سے انہوں نے یہ خواب اپنے دل میں چھپا رکھا ہے۔ اس عرصہ میں وہ جہاں بھی گئے اور جہاں بھی رہے، انہوں نے ہر جگہ اپنے مذہب اور اپنی الگ پہچان کو برقرار رکھا۔ یورپ میں جب صنعتی انقلاب شروع ہوا تو وہ اپنے خول سے باہر نکلے۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں وہ ایک حکمت عملی کے تحت اپنے آپ کو بہت حد تک دوسری اقوام کے قریب لانے میں کامیاب ہوئے، لیکن یہودیوں نے اپنے وطن کا خواب ترک نہ کیا۔ معاشی سطح پر مضبوط ہونے کے بعد جب وہ یہ کہنے لگے کہ چونکہ وہ ایک الگ قوم ہے اس لیے ان کے واسطے ایک علیحدہ وطن ضروری ہے، تو اس پر کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، مگر مشرقی یورپ کے یہودی اپنی پرانی ضد پر قائم رہے۔ وہ کہتے تھے ان کا وطن فلسطین ہی ہوگا، اور یوں دنیا میں ایک نئے فساد کا آغاز ہو گیا۔ شروع میں صہیونیت کی تحریک سیاسی نہیں تھی بلکہ محض تہذیبی تھی، لیکن جب تھیوڈر ہرزلی نے پہلی مرتبہ باقاعدہ تجویز پیش کی کہ اقوام عالم کی یہود دشمنی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک یہودی ریاست کا قیام ضروری ہے، تو اس کے بعد صہیونیت کے اہداف بدل گئے۔ چنانچہ 1857 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بیل میں پہلی صہیونی کانفرنس ہوئی، اور یوں اس کی شاخیں ان ملکوں میں قائم کی گئی جہاں یہودی کافی تعداد میں پہلے سے موجود تھے۔ ان سرگرمیوں میں امریکہ کے یہودیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس تحریک میں پہلی دراڑ اس وقت پڑی جب انگلستان کے یہودیوں نے 1905 کی کانفرنس میں یہ تجویز پیش کی کہ لازمی نہیں کہ یہودیوں کا وطن فلسطین ہی ہو، یہ کہیں اور بھی ہو سکتا ہے۔ برطانیہ کی طرف سے اس کے لیے یوگنڈا یعنی مشرقی افریقہ کا علاقہ پیش کیا گیا، لیکن اکثریت نے یہ تجویز رد کر دی۔ یوں اکثریت کے رہنما ویزمان کی سرکردگی میں یہ تحریک منظم رہی۔ ویزمان نے خلافت عثمانیہ سے فلسطین میں یہودیوں کے لیے کچھ حقوق حاصل کر لیے، تو اس کے بعد ان کے حوصلے بڑھے۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی اتحادیوں کے خلاف جرمنی کا حلیف تھا۔ اس وقت بلفور برطانیہ کا وزیر خارجہ تھا اور وہ برطانوی سیاست میں بااثر بھی تھا۔ چنانچہ اس نے ایک اعلان نامہ جاری کیا جس میں اس بات کا عہد کیا گیا کہ یہودیوں کی بھرپور مدد کی جائے گی کہ وہ اپنا وطن فلسطین میں قائم کر سکیں۔ پہلی جنگ عظیم میں جب جرمنی کے ساتھ ترکی کو بھی شکست ہوئی تو مشرق کا بڑا علاقہ فرانس اور انگلستان نے آپس میں بانٹ لیا۔ فلسطین پر انگریز قابض ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی بہت بڑی تعداد میں یہودیوں نے فلسطین میں رہائشیں اختیار کرنا شروع کر دی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد صہیونیت کی تحریک نے مزید زور پکڑا اور برطانیہ کی مدد سے اسرائیل کی ریاست قائم ہو گئی۔ اس کے بعد اس تحریک نے اسرائیل سے بظاہر اپنے آپ کو الگ رکھا، لیکن در پردہ اس تحریک کا تمام دنیا کے یہودیوں سے تعلق قائم رہا، جو اب تک ہے۔ اب بھی یہ تنظیم ساری دنیا کے یہودیوں کی تہذیب و تعلیمی سرگرمیوں کو منظم کرنے اور دوسرے ملکوں سے
यहूदियों को इसराइल भेजने का इंतजाम करती है। इसके अलावा ये इसराइल के हक में अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों में अपने नजरियात के प्रचार को मुनज़्ज़म और माली इमदाद भी जमा करती है। इसका एक बड़ा मकसद इसराइली रियासत को इतना वसी करना है जिसमें सारी दुनिया के यहूदी आकर बस सके। इस तोसी पसंदी के नतीजे में अब तक फलस्तीन के लाखों अरब बेवतन हो चुके हैं और आज फलस्तीन अहम तरीन आलमी मसला बना हुआ है। मशरकी यूरोप में सहूलियत के फरोग ने खास तौर पर इस कज़िये में अहम किरदार अदा किया था, जिसे यहूदियों को सियासी इस्तिलाह में मसला यहूद कहा जाता है। इस तरह रूस में यहूदियों के खिलाफ एक्शन ने भी सहूनी तहरीक के बर्पा होने में अहम किरदार अदा किया। अमेरिका और यूरोप में यहूदियों का बढ़ता हुआ असर नफूज और दूसरी तरफ यहूदियों में तहरीक तनवीर यानी अकायद में ऐसी लचक पैदा करना जो यूरोप के लिए काबिल कबूल हो, या अमानियात को समाजी मसले से ज़्यादा अहमियत ना देना की नाकामी ने भी सहूलियत के फरोग को फ़ायदा दिया। इस नस्ल प्रस्ताना तहरीक को परवान चढ़ाने के लिए इस असूल को मद्देनजर रखा गया कि फ़लस्तीन के असल बासियों के हकूक़ छीन कर यहूदियों को दिए जा सकते हैं। एक बार सहूनी तहरीक की रुकनीत हासिल करने के बाद मजहबी यहूदी और सेकुलर यहूदी में कोई फ़र्क नहीं रहता। जब तक कोई भी यहूदी सहूनी तहरीक का कारकुन है, वो इन्हीं मकासद की तकमील में वो अपनी सलाहियतें खपाएगा जिसके लिए सहूनी तहरीक बर्पा की गई थी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने ख्यालात का ज़रूर इजहार करें। बहुत जल्द हम एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।